اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها ونور الابصار وضيائها وصحة الابدان وشفائها نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين۔ میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اٹھایا۔ پھر اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، میں نے اور آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد فجر کی 2 رکعت سنتیں پڑھی، اس کے بعد مسجد کے اندر میں نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنی زبان سے یوں کہیں، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اس لیے کہ رات میں اینی تھنگ ہیپن، رات کے اندر میں کچھ بھی ہو سکتا تھا، بیمار ہو جاتے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا، کچھ بھی ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عافیت کے ساتھ ہمیں اٹھایا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آج ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی منہ اینڈ منہ، زیادہ سے زیادہ پیسے ہو، اچھی گاڑی ہو اور انجوائے کرنے کا سامان ہو، اس کو ہم نعمت سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، لیکن حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من اصبح آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یوم فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر صبح میں 3 نعمتیں ہمارے پاس ہیں، میرے پاس بھی ہو اور آپ کے پاس بھی ہو۔ پہلی نعمت کون سی ہے؟ من اصبح آمنا فی سربہ، جس آدمی نے امن کے ساتھ اور چین اور سکون کے ساتھ اپنے گھر کے اندر میں صبح کی، تو ہم امن کے ساتھ اٹھے کیا نہیں؟ کوئی چوری کرنے والا نہیں آیا، کوئی دروازہ توڑنے والا نہیں آیا، ہم نے امن کے ساتھ گھر کے اندر میں صبح کی۔ ایک معافن فی جسدہ، ہمارا بدن اچھا ہے، ابھی ہاتھ بھی اچھے، پیر بھی اچھے، دماغ، آنکھ، اور یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے ہر آدمی کے گھر میں آج اتنا کھانا ہے کہ بریک فاسٹ کے لیے، لنچ کے لیے اور سفر کے لیے مور دین انف، اتنا کھانا ہے نا گھر میں۔ کوئی گھر ایسا ہے یہاں کہ اس گھر کے اندر میں آج بریک فاسٹ کے لیے اور لنچ کے لیے اور سفر کے لیے کھانا نہ ہو؟ ہے ایسا؟ نہیں، بالکل نہیں ہے۔ الحمدللہ ہے، ہمارے اور آپ کے گھر میں تو ایسا ہے کہ اگر 1 مہینے تک بھی وہ کون سی سپر مارکیٹ ازدا، 1 مہینے تک بھی اگر آپ نہ جاؤ ازدا میں تو میرے خیال سے کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ اتنا کھانا ہمارے گھر کے اندر میں ہے، اس وقت ہے، الحمدللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا حال یہ تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ترمذی شریف میں 2 والیوم میں، باب فی معیشت النبی صلی اللہ علیہ وسلم
11 نریشن، وہاں 11 روایتیں ہیں، اس میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ طلوع ہلال بعد ہلال مرور شہر بعد شہر لا یوقد فی بیتنا نار ولا ینصب فی بیتنا القدر۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کا حال ایسا تھا کہ ایک مہینے کے بعد دوسرا مہینہ گزر جاتا، ہمارے گھر کے اندر میں اسٹوو پر پوت رکھنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ 2 مہینے کبھی گزر جاتے تھے، 3 مہینے۔ تو حضرت عائشہ سے پھر لوگوں نے پوچھا کہ پھر تم کیا کھاتے تھے اپنے گھر میں؟ تو کہا نعیش علی اسودین، 2 کالی چیزوں پر ہمارا گزارا تھا، اجوا کھجور کھاتے تھے اور اس کے بعد زمزم کا پانی پی لیتے تھے۔ اور یہی حضرت عائشہ کہتی ہیں ما شبع نبیکم، کہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے لیکن 2 وقت پیٹ بھر کر کے آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ اگر دوپہر کو پیٹ بھر کے کھایا تو شام کو نہیں کھایا، اور اگر شام کو پیٹ بھر کر کے کھایا تو دوپہر کو آپ نے پیٹ بھر کر کے کھانا نہیں کھایا۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا، آج آپ کا انتقال ہونے والا ہے، تو وہ جو اولڈ سسٹم تھا گھر کے اندر میں چراغ کے جلانے کا، کہ وہ چراغ میں پیرافین ڈالتے تھے، تیل ڈالتے تھے اور ماچس کی تیلی کے ذریعے سے جلاتے تھے، تو حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ابھی چلا گیا، ہم ربیع الاول کا مہینہ یاد کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کتنی نعمتیں دی۔ تو میں نے کہا کہ ایک تو امن ہے، ہمارا بدن اچھا ہے، اور اس وقت ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں اتنا کھانا موجود ہے کہ بھائی بریک فاسٹ بھی ابھی ہوگا، لنچ بھی ہوگا، سپر بھی، ایوری سنگل مارننگ، ایوری ڈے مارننگ، روزانہ صبح میں اگر یہ 3 چیزیں آپ کے گھر میں ہیں تو یوں سمجھ لو کہ پوری دنیا کا خزانہ ہمارے گھر میں ہے۔ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا۔ تو بھائی شکر کرو، شکر کرتے ہیں نا؟ ہاں، اٹھنے کے بعد کہو اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ کیوں شکر کرنے کا کہا؟ شکر کرو، آپ جتنا بھی زیادہ شکر کرو گے نا، اللہ تبارک و تعالی یہ شکر کرنے کی وجہ سے نعمت کو بڑھاتے ہیں۔ میرا بچہ ہو یا آپ کا بچہ، اگر میں اپنے بچے کو 5 پاؤنڈ دوں ایگزام پر، یا آپ اپنے بیٹے کو 5 پاؤنڈ دیں، اور اس کے بعد آپ یہ کہیں بھائی یہ 100 لیٹر ہے only 5 پاؤنڈ، تو ہم کیا کہیں گے؟ گرد دے، یہ بھی مجھے دے دے۔ اب آپ کو نہیں دینا، کیوں؟ تیرے اندر میں شکر کا مادہ ہے۔ اور اگر ہم نے اس کو 5 پاؤنڈ دیے اور اس نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دیں، 5 پاؤنڈ واللہ مور دین انف فار می، یہ تو مجھ سے زیادہ ہے، تو والد کیا کہیں گے؟ کم، ٹیک آؤٹ another 20 پاؤنڈ، اس کو اور 20 پاؤنڈ دیں گے۔ کیوں؟ اس آدمی نے کیا کیا؟ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک آدمی آپ کے پاس آیا، اور آنے کے بعد اس نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے کچھ دو۔ تو میں نے اللہ کے نبی کی گھر کی کنڈیشن ابھی آپ کو بتائی کہ آپ کے گھر کی کنڈیشن کیا تھی۔ تو آپ نے کہا کہ بھائی تم تھوڑا ویٹ کرو، میں گھر میں چیک کرتا ہوں۔ تو ہی فائنڈ آؤٹ ہول ہاؤس ایوری سنگل کارنر، ہی گیٹ اونلی 1 کھجور، وجد تمرۃ واحدۃ، تو پورے گھر میں سے 1 کھجور ملی، 1۔
آپ کی مسجد میں بھی کتاب ہوگی تفسیر عثمانی. مولانا محترم کا کیا نام؟ مولانا مفتی اسد ثانی. جزاک اللہ مفتی صاحب. ابھی مفتی صاحب نے جو آیتیں پڑھی وہ بھی تھوڑا سا سمجھاتا ہوں. آج تو سنڈے ہے نا. ہاں تو اب کیا پرابلم ہے؟ نو جاب. سنڈے کو تو کوئی جاب نہیں ہوتا ہے. ہم نہیں سمجھے مولوی صاحب سمجھے کیا سنڈے کو تو جاب نہیں ہے جاب. وقت ہے ہاں چلو ٹھیک ہے بھائی. میں ہمیشہ یہاں نہیں آتا ہوں. کبھی 2 سال 3 سال میں آتا ہوں. اور کیوں آتا ہوں؟ آپ سے ملاقات کرنے کے. مجھے کوئی تھوڑا ہی یہاں بزنس کرنا ہے. میری کوئی سپر مارکیٹ تھوڑی ہے یہاں. میں تو اپنے مسلمان بھائیوں سے اپنے ہالیڈے کا جو ٹائم ہے وہ قربان کر کے آتا ہوں. اور خود آتا ہوں, اپنی طرف سے آتا ہوں کہ آپ جیسے لوگوں سے ملاقات کروں, ملوں. میں اگر صرف اور صرف اللہ کے لیے آپ کی ملاقات کرتا ہوں تو ابھی جنت واجب ہو جاتی ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ملاقات کریں, اس پر بھی اللہ اس کو جنت دے گا. تو کتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائی. تو آپ نے کہا بھائی دیکھو ایک کھجور ہے تم لے لو. تو بہت سے لوگ ناشکری کرنے والے ہوتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں. اس نے آپ کے ہاتھ میں سے لیا. دیکھو ہمیشہ ایک بات یاد کرنا میرے بھائی, اللہ مجھے بھی ادب سکھائے اور آپ کو بھی ادب سکھائے. ادب بہت ضروری ہے. ہر چیز کا ادب ہے. ادب ہے تو دین ہے, ادب نہیں ہے تو دین نہیں ہے. ہر ایک کو سکھانا چاہیے. تو جب آپ نے کھجور دی نا تو اس نے کیا القى التمر على وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے وہ کھجور لی, ناراض ہو گیا اور یوں پھینکا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس جو تھا وہ میں نے دیا. لیکن دیکھو اللہ کے نبی کی صفت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جو ہیں آرگیومنٹ نہیں کرتے تھے, نو آرگیومنٹ. اس نے جب پھینک دیا نا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے عفواً معاف بھائی, whatever I got I try to give it but you never accept, it is okay. آپ نے اس کو اٹھایا, صاف کیا اور اپنے پاس رکھ دیا. آرگیومنٹ نہیں کیا. زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو نا تو آرگیومنٹ کرنا چھوڑ دو. بیوی اگر آرگیومنٹ کرے نا آپ مال میں چلے جاؤ. سمجھ میں آیا؟ ہاں. اور اگر آپ آرگیومنٹ کریں تو بیوی کو کہو کہ چابی لو, تھوڑی دیر کے لیے تم مال میں چلے جاؤ, مائنڈ فریش کر کر کے آ جاؤ. آرگیومنٹ نہ کرو. آگ جو ہے نا فائر, تو بہت بڑی آگ کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ چھوٹی سی چنگاری سے شروع ہوتی ہے. چھوٹی سی چنگاری ہے, بعد میں دیکھو کتنی بڑی آگ ہو جاتی ہے. تو آرگیومنٹ نہ کرو. آپ نے کچھ نہیں کہا, لے لیا بس ٹھیک ہے, وہ چلے گئے. یہ لئن شکرتم کی تفسیر میں لکھا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اور ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ دعا. تو وہ وہی سیم کھجور جو پہلے آدمی نے نہیں لی تھی آپ نے اس کو دے دی کہ بھائی یہ ہیں تم لے لو اس کو. تو اس نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. دیکھو کتنا ادب. کہا تمرۃ واحدۃ ولکن من ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا ایک کھجور ہے, لیکن دیکھنا نہیں ہے کہ ایک کھجور ہے, یہ دیکھنا ہے کہ دینے والا کون ہے. کون دینے والا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے استاد اگر مجھے کوئی چیز دیں, یا میرے اور آپ کے والد جب زندہ تھے وہ اگر ہم کو کچھ دیں, ماں کے ہاتھ سے ملنے والی چھوٹی چیز بھی جب ماں کے ہاتھ سے آتی ہیں تو وہ چھوٹی نہیں رہتی ہیں, وہ بڑی بن جاتی ہے.
دوپہر کو موقع ملے گا نا تو جابر بن عبداللہ کا واقعہ بتاؤں گا جو نسائی کی روایت میں ہے. تو اس نے کہا تمرۃ واحدۃ، ایک کھجور، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیس کیا اور اپنے جیب میں رکھا. آپ نے دیکھا اس آدمی نے میری نعمت کی کتنی قدر کی کہ یہ بھی کہا بوسا بھی دیا، جیب میں رکھا. آپ نے کہا بیٹھ جاؤ بھائی، یہاں میرے پاس بیٹھو. اور آپ کے گھر میں خادمہ کام کرنے والی بچی تھی. اس سے کہا کہ تم ایک کام کرو ہمارا. کہا ضرور. کہا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں، ان میں حضرت ام سلمہ بھی ہیں، حضرت خدیجہ ہے، سودا ہے، عائشہ ہے، ام سلمہ ہے، حفصہ ہے، ام حبیبہ ہے، زینب بنت جہش ہیں، حضرت جویریہ ہے اور حضرت میمونہ ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب ازواج ہیں. تو کبھی سیرت کا پروگرام ہو تو سب کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے. ام سلمہ کے ساتھ کیسے آپ نے نکاح کیا اور کتنے اچھے طریقے سے آپ نے نکاح کیا، اور بیوہ عورت تھی، ساتھ میں 3 بچے بھی تھے، پھر آپ نے کیسے ان کے بچوں کو سنبھالا. یہ سب اخلاق سیکھنے کے ہیں بھائی، یہ سب اخلاق سیکھنے کے ہیں نا. جلوس نکالنے کا کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کے اخلاق سیکھو. یہ کیا تعلیم آپ نے ہم کو دی. تو آپ کہا کہ تم بیٹھ جاؤ یہاں. پھر اس سے کہا کہ ام سلمہ کے پاس جاؤ اور ام سلمہ سے یوں کہو کہ اگر تمہارے پاس کچھ کیش منی ہو تو مجھے بورو کرو. when I give it return to her، میں واپس کروں گا. دیکھو بیوی کے پاس سے آپ لے سکتے ہیں لیکن ریٹرن کرنے کی نیت ہے. ہاں ابھی چونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کے پاس نہیں ہے تو ہسبینڈ کہاں جائے گا؟ بیوی کے پاس ہی جائے گا. بیوی کے پاس نہیں ہے تو وہ کہاں جائے گی؟ ہسبینڈ کے پاس جائے گی. لیکن معاملہ کلیئر کرو، ڈیلنگ کلیئر ہونا چاہیے کہ گیو اٹ می ناؤ انشاءاللہ ان اے منتھ آئی گیو اٹ ٹو یو بیک. تو معاملہ کلیئر ہونا چاہیے. تو آپ نے کہا کہ ام سلمہ کے پاس جاؤ، لے آؤ کچھ. تو وہ گئی اور کہا اللہ کے نبی کو کچھ کیش پیسے چاہیے. تو she got 20 silver coin، 20 درہم. دینار جو ہوتا ہے نا، دینار گولڈ کوائن، اور درہم جو ہوتا ہے وہ سلور کوائن. تو آپ نے کہا وہ دو، تو وہ لے آئی سلور کوائن 20. جب وہ لے کر کے آئی تو یہ دوسرے آدمی کو آپ نے کیا کہا؟ کھجور بھی لے جا اور یہ 20 درہم بھی لے جا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کیا کیا تھا؟ شکر کیا تھا. ہمارے مفتی صاحب اللہ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے اور میرے علم میں بھی برکت دیں. مفتی صاحب کے اور دوسرے جو مولانا محمد صاحب، عمران صاحب، میرے ساتھ آئے ہوئے بھائی مولانا احمد، اللہ ہم سب کے علم میں برکت عطا فرمائے. ہم کو علم کی ضرورت ہے. موت کی آخری سانس تک قبر میں پہنچ جائے نا، وہاں تک علم چاہیے. بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی علم کی ضرورت ہے. ایسا تھوڑا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جب سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں سے پوچھیں گے کہ تم لوگوں کو اور کچھ چاہیے جنت میں آنے کے بعد؟ لیکن جنت میں تو سب کچھ ہے نا. تو اللہ پوچھیں گے کہ کچھ چاہیے بھائی؟ تو جنتی لوگ کیا کہیں گے؟ یار ہم کو تو نہیں معلوم اللہ سے کیا مانگنے کا، چلو مفتی صاحب کے پاس جا کے پوچھیں. تو یہ سویندن والے مفتی صاحب کے پاس جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں کہ کچھ مانگو، ہم کیا مانگے؟ ہم کو تو پتا نہیں. آپ کو مفتی صاحب کی ضرورت جنت میں بھی پڑے گی، صرف دنیا میں نہیں. تو پھر جو علماء، میرا پکچر مت لینا بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہاں ویڈیو نہیں، آڈیو از اوکے.
پھر بیوی کو سنانا، آپ کو ثواب ملے گا. لیکن پکچر مت لو. پکچر نہیں لینے کا میرے بھائی، کیا ضرورت ہے اس کی؟ پکچر کی ضرورت کیا ہے؟ یہ آج کل تو شروع ہو گیا مسئلہ میں پکچر نکالنا، یہ جائز ہے یا نہیں؟ نہیں، وہ مسئلہ دوسرا ہے. اچھا میں دیکھو، میں جو ہے نا، میرا جو جسم ہے نا، میری باڈی، جی میں اس کا مالک ہوں نا. دیکھو بہت سی دیواروں پر لکھا ہے کہ پلیز ڈونٹ ٹیک پکچر. تو دیوار کو اجازت نہیں ہے، وہ میں تو انسان ہوں نا، تو میرا حق. یہ مسئلہ بھی دوسری جگہ ہے. خیر، تو کیا بات کر رہے تھے؟ جنت. ہاں، جنت میں. تو کہیں گے اللہ سے یوں کہو کہ اللہ ساری نعمتیں آپ نے دی، اب آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. تو علماء کہیں گے اللہ سے کہو کہ ہم آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. تو جب علماء بتائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا، پھر اللہ کا دیدار ہوگا. انکم سترون ربکم کما ترون لیلۃ القمر. کا اللہ کا دیدار ہوگا، اور جیسے 14ویں کا چاند دیکھتے ہو نا، اس میں کوئی بھیڑ نہیں ہوتی ہے، ویسے اللہ کا دیدار. یہ میں نے کیوں بتایا؟ جنت میں بھی علماء کی ضرورت. تو علم تو ہر وقت چاہیے، علم کی ضرورت ہے. تو بھائی نعمت کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ ہمارے مفتی صاحب کو جزائے خیر دے. انہوں نے 20ویں پارے کا ایک رکوع پڑھا. سورہ قصص کے جو 2 اخیری رکوع ہیں، وہ 2 اخیری رکوع میں سے ایک رکوع پڑھا مفتی صاحب نے. اور وہ اس میں مفتی صاحب نے کون سی آیتیں پڑھی؟ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قارون کا واقعہ بیان کیا ہے. قارون کون ہے؟ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرسٹ کزن تھا. یہ قارون یہ بہت لمبی اسٹوری ہے، میں اس کو شارٹ کٹ کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام more than 500,000 600 پیپل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے. لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے سمندر میں راستہ بنایا. یہ لوگ سب نکل گئے سمندر سے. گویا اللہ تعالیٰ نے لندن کا ہائی وے بنا دیا سمندر میں. اور وہ جیسے ہائی وے سے گزرتے ہیں نا، ویسے 600,000 پیپل، 6 لاکھ آدمی نکل گئے. اس کے بعد واقعہ ہوتا ہے. پھر وہ یہاں آئے، یہاں رہنے لگے. اب اللہ نے کہا کہ بھائی جاؤ یہاں میرے پاس ماؤنٹین آف ٹور پر آؤ. پھر ماؤنٹین آف ٹور پر گئے، 40 دن کا اعتکاف کیا، روزے رکھے. پھر اللہ نے کتاب دی. اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں کے پاس مال ہیں ان کو زکوٰۃ نکالنے کا کہو. کل میں نے وہاں گلوسٹر میں کہا کہ دیکھو اللہ کا احسان مانو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کتنا بڑا احسان کیا کہ زکوٰۃ کا اماؤنٹ ہمارے یہاں کتنا ہے؟ 2.5%. 2.5%. دیکھو دکانوں میں جاؤ، ابھی اکتوبر میں آپ دکان میں جانا، جو بھی سپر مارکیٹ ہیں، نومبر میں جاؤ گے نا تو کچھ نہ کچھ پرائس اس کے کیا ہو جائیں گے، اب ہم ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہر 2 ہفتے کے بعد یا 3 ہفتے کے بعد اب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 1446 ایئر ہو گئے، لیکن زکوٰۃ کا اماؤنٹ کتنا رکھا ہے؟ 2.5 ہی رکھا ہے. اس میں کبھی اللہ نے انکریج نہیں کیا. اللہ اگر 25% کرتے تو کیا کرتے ہم لوگ؟ دیکھو 2.5% رکھا اللہ نے. اللہ کتنے غفور رحیم ہیں، کتنے معاف کرنے والے. تو موسیٰ علیہ السلام یہ قارون کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ بھائی احسن کما احسن اللہ الیک. یہ مال تیرا نہیں ہے، یہ مال تو اللہ نے دیا ہے نا. او بھائی اس مال کی زکوٰۃ ہے وہ تو ادا کر. تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ میں اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا. ارے بھائی مال تو اللہ نے دیا نا، مال تو اللہ. ہاتھ کس نے دیے ہیں، آنکھیں کس نے دی ہیں، عقل
اگر ہم پاگل ہوتے تو کہاں سے پیسے کماتے؟ تو بھائی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے نا. اور جب اللہ کا دیا ہے تو مثال سمجھو کہ اگر میں اور آپ اپنے بیٹے کو 50 پاؤنڈ دیں اور اس کے بعد ہم اپنے بیٹے سے کہیں کہ یار یہ 50 جو میں نے تجھے دیے ہیں ذرا مجھے اس میں سے 5 دے دو یا 2. نہیں نہیں یہ تو میرا ہے, کیسے آپ مانگتے ہیں؟ ارے بھائی میں نے دیا اور تو مجھے منع کرتا ہے. تو اللہ نے کہا میں نے دیا ہے, اس سے کہو. تو اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں دینے والا. تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے اگینسٹ میں ہو گیا. اور دیکھو میرے بھائی ایک بات یاد رکھو, مجھے جو اللہ نے عزت دی ہے نا وہ میں چاہتا ہوں کہ میری بھی عزت محفوظ رہے, آپ کی بھی عزت محفوظ رہے. میری بیوی ہیں تو وہ بھی یہ چاہتی ہیں کہ میرے شوہر میرا انسلٹ نہ کریں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں شوہر ہوں تو میری بیوی میرا انسلٹ نہ کرے. ارے بیوی کی بات جانے دو. ہمارے یہاں تو یہ تعلیم ہے کہ 2 سال کے بچے کا بھی انسلٹ مت کرو. بچے کی بھی عزت ہے, اللہ نے ہر ایک کو عزت دی ہے. کوئی بھی بات کہنا ہو, اپنے اسٹوڈنٹ کو کہنا ہو, بیوی کو کہنا ہو, بھائی کو, اس طریقے سے کہو کہ اس کی عزت کو تکلیف نہ پہنچا. اس نے ایک پلاننگ کی, لمبا قصہ ہے, اور پلاننگ کر کے کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے نا لوگوں سے زکوٰۃ مانگتے ہیں نا, ان کو میڈیا پہ لے آؤ اور ان کو بدنام کر دو. یہ بدنام ہو جائے نا تو پھر کسی کے پاس زکوٰۃ نہیں مانگیں گے. تو بدنام کرنے کی کیسی ترتیب بنائی, موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کا پلان بنایا. تو اس نے بدنام کرنا چاہا, لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا, اللہ اپنے نیک بندوں کو ذلیل نہیں کرتا ہے. اللہ اپنے نیک بندوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے. اللہ اکبر. تو جب اس نے بدنام کرنے کا پلان بنایا, پورا لمبا قصہ ہے, تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر عمل کیا. قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے جب بھی کوئی ڈیفیکلٹ ٹائم آ جائیں, استعینوا بالصبر والصلاۃ, تو نماز کے ذریعے سے مدد مانگو. موسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی, اللہ سے کہا اے اللہ میں تو اس کو زکوٰۃ کا کہہ رہا ہوں کہ جیسے اللہ نے تجھے دیا تو اللہ کے راستے میں دیں, اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ پورا نہیں مانگتے ہیں, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, کہ تیرا جو ہے وہ رکھ, تیری جو ضرورتیں نہیں وہ رکھنے کے بعد جو ایکسٹرا. اب مثلا 100 پاؤنڈ ہے تو اللہ نے کہا کہ 2 پاؤنڈ اور 50 پینی میرے لیے ہیں اور 97 and 50 پینی تیرے لیے. 1000 ہے تو اللہ نے کہا 975 for you and 25% for me, اور وہ بھی میرے لیے نہیں, غریب لوگوں کے پاس جائے گا. ایک بات سمجھو, میری بات لمبی ہو جاتی ہے, آپ نے تو شارٹ کٹ بات کرنے کا کہا تھا. دیکھو گیمبلنگ میں اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ گیمبلنگ جانتے ہیں نا, گیمبلنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ 1000 آدمی کی جیب سے پیسہ نکلتا ہے, 1 آدمی کی جیب میں جاتا ہے. زکوٰۃ میں کیا ہوتا ہے, 1 آدمی کی جیب سے نکلتا ہے, 1000 غریبوں کے چولہے جلتے ہیں. وہاں 1000 غریب ہوتے ہیں, یہاں 1 کا تھوڑا سا نقصان, اور وہ بھی ٹیمپرری. کیوں ٹیمپرری؟ میں نے کہا کہ ابھی 25 پاؤنڈ آپ نے نکالے, والٹ میں دیکھیں گے کہ یار لیو 975, 25 is gone. اللہ کہتے ہیں is gone but I return to you, میں اس کو ریٹرن کرنے والا ہوں, اور جب میں ریٹرن کروں گا 70 ٹائم مو میں ریٹرن کرنے والا ہوں. تو وہاں 1000 غریب ہوتے ہیں, 1 ریچ بنتا ہے, یہاں 1 کا جیب خالی ہوتا ہے اور 1000 مکانوں کے چولہے جلتے ہیں. یہ نظام ہے. اسلام کے نظام کو سمجھو کہ اسلام ہم کو کیا سمجھاتا ہے. تو کہا بھائی یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ یہ مجھے بدنام کر رہا ہے,
میں تو تیرا حکم ہوں. تو اللہ نے کہا موسیٰ تو کیا چاہتا ہے؟ کہا نہیں، اس نے مجھے بدنام کیا ہے میرے اللہ. تو اللہ نے کہا زمین تیرے تابع ہے، یہ زمین کو تیرے تابع کر دیا جو تم کو کرنا ہو. من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ کے نیک بندوں کو ستائے اللہ بدلہ دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ زمین میرے تابع، زمین کو حکم دیا کہ تو پھٹ جا اور قانون کو اپنے اندر میں لے لے. زمین پھٹی، وہ اندر گیا. تو کچھ لوگ جو تھے نا انہوں نے کیا کہا، نعوذ باللہ، بے تھنکنگ اچھا نہیں، ہر ایک کے بارے میں گڈ تھنکنگ، اچھا سوچنے کا. تو لوگوں نے کیا کہا کہ یہ موسیٰ کی پلاننگ ہے، اس کے ذریعے سے موسیٰ مال لینا چاہتے ہیں کہ یہ زمین میں گیا تو اب اس کا مال کس کے پاس جائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اس کے مال کو بھی زمین میں دفن کر تاکہ میرے اوپر میں کوئی بلیم نہ ہو، میرے اوپر میں کوئی تہمت نہ لگا. تو زمین پھٹی، سارا خزانہ اندر چلا گیا، قارون بھی گیا، خزانہ بھی گیا. اللہ نے آیت میں یہ کہا احسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض انہ لا یحب المفسدین. میری بات اب ختم ہو گئی، آیت میں نے سمجھا. میسج کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، ہائی لائٹ کیا ہے، باٹم لائن کیا ہے؟ شکر کیا کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اور اللہ کے جو احکام ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو. اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. میں نے تھوڑا ایکسٹرا ٹائم لے لیا ہے کہ نہیں تو آپ معاف کر دینا. جزاکم اللہ تعالیٰ. اب دعا پڑھ لو. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اب میں آپ سب کے ساتھ مصافحہ بھی کروں گا، ٹھیک ہے؟